زیارت ناہیہ مرثیہ امام زمانہ علیہ السلام۔ بہت سی معروف دعاؤں اور زیارات میں زیارت ناہیہ بھی مومنین میں مشہور اور بڑا مؤثر مقام رکھتی ہے۔ زیارت ناہیہ جو ہمارے امام آخر حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کا درد انگیز مرثیہ ہے۔ حضرت امام اصغر نے اپنے جد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار مقدس پر پڑھا۔ اس کے مطالعے سے حضرت امام زمانہ کی قلبی اور روحانی اضطراب کا اندازہ ہوتا ہے۔ زیارت ناہیہ مقدسہ اردو ترجمہ۔ سلام ہو آدم علیہ السلام پر جو اللہ کے نمائندوں میں سے برگزیدہ ہیں۔ سلام شیس علیہ السلام پر جو ولی خدا اور پسندیدہ خدا ہیں۔ سلام ہو ادریس علیہ السلام پر جو خدا کی دلیلوں کے مظہر ہیں۔ سلام نوح علیہ السلام پر جن کی دعا قبول کی گئی۔ سلام ہود علیہ السلام پر جن کی اللہ کی طرف سے مخصوص مدد کی گئی۔ سلام صالح علیہ السلام پر جن کو اللہ نے اپنے کرم سے ذی شان قرار دیا۔ سلام ابراہیم علیہ السلام پر جن کو اللہ نے اپنی خلت سے سرفراز کیا۔ سلام اسماعیل علیہ السلام پر جن کے لیے اللہ نے ذبح عظیم کی قرارداد کے ساتھ اپنی جنت سے فدیہ بھیجا۔ سلام اسحاق علیہ السلام پر جن کی ذریت میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ رکھا۔ سلام یعقوب علیہ السلام پر جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دوبارہ بینائی دی۔ سلام یوسف علیہ السلام پر جن کو خدا نے اپنا کرم عظیم فرما کر کنویں سے نجات دی۔ سلام موسیٰ علیہ السلام پر جن کے لیے خدا نے اپنی قدرت سے دریا کو شگافتہ کر دیا۔ سلام ہارون علیہ السلام پر جن کو خدا نے اپنی نبوت سے مخصوص قرار دیا۔ سلام شعیب علیہ السلام پر جن کو خدا نے ان کی امت پر غالب کیا۔ سلام داؤد علیہ السلام پر جن کو اللہ نے معاف کیا ان کے ترک اولیٰ کے بعد۔ سلام سلیمان علیہ السلام پر جن کے لیے خدا کی دی ہوئی عزت کی بدولت قوم جن تابع ہو گئی۔ سلام ایوب علیہ السلام پر جن کو خدا نے ان کی بیماری سے شفا عطا کی۔ سلام یونس علیہ السلام پر خدا نے ان کے اس وعدے کو پورا کیا جس کی انہوں نے ضمانت کی تھی۔ سلام ہو عزیر علیہ السلام پر جن کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخشی ان کی موت کے بعد۔ سلام ہو زکریا علیہ السلام پر جو اپنی شدید آزمائش میں بھی صابر رہے۔ سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جن کا مرتبہ اللہ نے ان کی شہادت سے اور بڑھایا۔ سلام عیسیٰ علیہ السلام پر جو بزبان وحی اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے۔ سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو محبوب خدا اور پسندیدہ خدا ہیں۔ سلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر جن کو پیغمبر کے بھائی ہونے کا مخصوص شرف دیا گیا۔ سلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سلام ابو محمد حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر جو اپنے باپ کے وصی و جانشین ہیں۔ سلام حسین علیہ السلام پر جنہوں نے راہ خدا میں انتہائی زخمی ہونے کے بعد جو جان جسم میں باقی رہ گئی تھی وہ بھی دے دی۔ اس پر سلام جس نے مخفی اور آشکار خدا کی اطاعت کی۔ اس پر سلام جس کی خاک میں اللہ نے عصر شفا قرار دیا۔ سلام اس پر جس کے قبہ کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس پر سلام جس کی ذریت سے قیامت تک امام رہیں گے۔ آخری پیغمبر کے فرزند پر سلام۔ سلام سردار اوصیاء علی علیہ السلام کے فرزند پر۔ سلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند پر۔ سلام ختیجہ بزرگ مرتبہ کے فرزند پر۔ سلام سدرۃ المنتہا کے وارث پر۔ سلام جنت جیسی پناہ گاہ کے وارث پر۔ سلام زمزم الصفا کے وارث پر۔ سلام آلودہ خاک و خون پر۔ سلام اس پر جس کا خیمہ پھاڑ ڈالا گیا۔ چادر تطہیر والوں کے پانچویں فرد پر سلام۔ مسافروں میں سب سے زیادہ بے کس مسافر پر سلام۔ شہیدوں میں سب سے زیادہ پردرد شہید پر سلام۔ اس پر سلام جس کو مجہول النسب لوگوں نے قتل کیا۔ ساکن الارض کربلا پر سلام جس کو آسمان کے فرشتے روئے۔ اس پر سلام جس کی نسل سے ائمہ اطہار ہیں۔ سلام دین کے سردار پر۔ سلام ان ائمہ پر جو حق کی منزلیں ہیں۔ سلام ان ائمہ پر جو پیشوائے ملت ہیں۔ ان گریبانوں پر سلام جو خون میں بھرے ہوئے تھے۔ ان ہونٹوں پر سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے۔ سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ سلام ان پر جن کو قتل کے بعد فوراً لوٹ لیا گیا۔ سلام ان جسدوں پر جو برہنہ کر دیے گئے۔ سلام ان جسموں پر جو لاغر متغیر ہو گئے تھے۔ ارض کربلا پر بہنے والے خون پر۔ سلام جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضاء پر۔ سلام نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر۔ سلام بے ردا ہو جانے والی مستورات پر۔ سلام حجت پروردگار عالم پر۔ سلام آپ پر اور آپ کے پاکیزہ آباء و اجداد پر۔ سلام آپ پر۔ سلام
اور آپ کے شہید ہونے والے فرزندوں پر سلام، آپ پر سلام، اور حمایت حق کرنے والی آپ کی ذریت پر سلام، آپ پر سلام، اور آپ کے پہلو میں رہنے والے فرشتوں پر سلام، سلام ظلم و ستم سے قتل کیے جانے والے اور ان کے بھائی حسن پر جن کو زہر دیا گیا، سلام جناب علی اکبر پر، سلام کمسن شیر خوار پر، سلام نبی کی قریب ترین ذریت پر، ان جسموں پر جن کو بعد شہادت لوٹا گیا، سلام ان لاشوں پر جن کو بیابان میں پڑا چھوڑ دیا گیا، سلام ان مسافروں پر جو اپنے وطن سے دور تھے، سلام بے کفن دفن کیے جانے والوں پر، سلام ان سروں پر جن کو جسموں سے جدا کر دیا گیا، راہ خدا میں اذیت اٹھانے والے صابر پر سلام، سلام عالم بے کسی میں ظلم کیے جانے والے پر، سلام خاک پاک پر رہنے پر، سلام قبا بلند رکھنے والے پر، سلام اس پر، سلام اس جس کو خدائے بزرگ نے پاک و پاکیزہ قرار دیا، اس پر سلام جس پر جبرائیل نے فخر کیا، اس پر سلام جس کو گہوارے میں میکائیل نے لوریاں دیں، اس پر سلام جس کے بارے میں عہد و پیما کو توڑ دیا گیا، سلام اس پر سلام جس کی حرمت کو ضائع کیا گیا، اس پر سلام جس کا خون ظلم سے بہایا گیا، اس پر سلام جس کو زخموں سے بہنے والے خون میں نہلا دیا گیا، اس پر سلام جس کو پیاس میں نیزوں کے گھونٹ پلائے گئے، اس پر سلام جس پر ہر ظلم و ستم روا رکھا گیا، اس پر سلام جس کو ہر طرف سے نیزے لگائے جاتے تھے، اس پر سلام جس کو گرد و نواح کی گاؤں والوں نے دفن کیا، اس پر سلام جس کی شہرگ کو بے دردی سے کاٹا گیا، اس پر سلام جو یک و تنہا دشمنوں کی یلغار کو ہٹا رہا تھا، اس ریش اقدس پر سلام جو خون سے سرخ تھی، اس رخسار پر سلام جو خاک آلودہ تھا، اس بطن پر سلام جو غبار آلودہ تھا، ان دانتوں پر سلام جن پر ظلم کی چھڑی چل رہی تھی، اس سر پر سلام جو نیزہ پر اٹھایا گیا، ان جسموں پر سلام جو بیابان میں برہنہ پڑے، جن کو ستمگاران امت بھیڑیوں کی طرح دوڑ دوڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے اور کاٹ کھانے والے درندوں کی طرح ان کے اوپر منڈلا رہے تھے۔ میرے مولا آپ پر سلام اور آپ کی قبہ کے گرد جمع رہنے والے فرشتوں پر سلام جو آپ کی تربت کو گھیرے رہتے ہیں اور آپ کے صحن اقدس کا طواف کرتے ہیں اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ پر سلام، میں نے آپ کی جانب رخ کیا ہے اور آپ کی بارگاہ سے کامیابی کا امیدوار ہوں۔ آپ پر سلام، آپ کی حرمت کو پہچاننے والے کا سلام، آپ سے خالص محبت رکھنے والے کا سلام، آپ کی محبت کے ذریعے سے قرب خدا حاصل کرنے والے کا سلام جو آپ کے دشمنوں سے بیزار رہے، اس کا سلام جس کا دل آپ کے غم سے زخمی ہے اور آپ کے ذکر کے وقت اس کی آنکھوں سے خون جاری رہتے ہیں، جو آپ کے مصائب سے نہایت دردمند، غمگین، ملول اور بے حال ہے، اس کا سلام جو طرف کربلا میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو تلواروں کی باڑ پر اپنی جان کو ڈال دیتا اور آمادہ موت ہو کر اپنے خون کا آخری قطرہ آپ پر نثار کر دیتا اور باغیوں کے مقابلے میں آپ کے سامنے جہاد کر کے آپ کی نصرت کرتا اور اپنی روح، اپنا جسم، اپنا مال اور اپنی اولاد سب کچھ آپ پر فدا کر دیتا۔ اس کی روح آپ کی روح پر نثار ہوتی اور اس کے اہل آپ کے اہل پر فدا ہوتے۔ اب جب کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا اور اس وقت موجود نہ ہونے کی وجہ سے میرے مقدر نے مجھے آپ کی نصرت سے روک دیا اور آپ سے لڑنے والوں سے میں نہ لڑ سکا اور آپ کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے میدان میں آ کھڑا نہ ہو سکا، تو صبح و شام بے قراری سے آپ کے غم میں رو دیا کروں گا اور خون کے بدلے آنسو بہاؤں گا۔ یہ آپ کا غم یا آپ کے مصائب پر رنج و ملال اور آہ پر درد کبھی جانے والی نہیں۔ اسی سوریش غم، اسی رنج و ملال کو ساتھ لے کر دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ مولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، بڑی زبردست زکوٰۃ دی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں اور سرکشی سے روکا، آپ نے خدا کی اطاعت کی، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی، آپ نے اپنا رابطہ خدا سے قائم رکھا اور اس کو انتہائی خوش رکھا، آپ ہمیشہ خدا کی نافرمانی سے ڈرے، آپ کی نظر اسی کی طرف رہی، آپ نے ہمیشہ اس کی رضا کو پسند کیا، آپ نے سنت خدا اور رسول کو قائم کیا اور فتنوں کی آگ کو بجھایا، دوسروں کو راہ حق کی طرف بلایا اور حق کے راستوں کو اجاگر کر کے دکھایا اور خدا کی راہ میں جو جہاد کا حق تھا اسے پورا کر دیا۔ آپ خدا کے مطیع رہے اور اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو رہے اور اپنے باپ کے تابع فرمان رہے اور اپنے بھائی حسن کی وصیت کو جلد پورا کیا۔ آپ ہیں ستون دین کو بلند کرنے والے، سرکشی کی بنیادوں کو کھو دینے والے اور سرکشوں کے سروں کو ضرب نیزہ و شمشیر سے کچل دینے والے، امت پیغمبر کو نصیحت کرنے والے اور موت کے بھنور میں تیرنے والے اور راہ فسق و فجور کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے،
خدا کی حجتوں کے ساتھ قائم رہنے والے، اسلام و مسلمین کے لیے دل میں رحم رکھنے والے، حق کی نصرت کرنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے اور سخت آزمائش کے وقت صبر کرنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے اور اللہ پر حملہ کرنے والوں کا منہ پھیر دینے والے۔ آپ ہدایت کی حفاظت اور نصرت کرتے رہے اور عدل و انصاف کی نشر و اشاعت کرتے رہے، دین کی نصرت و حمایت کرتے رہے اور دین کی حقارت کرنے والوں کی روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے۔ آپ طاقتور سے کمزور کا حق دلاتے تھے اور حکم میں طاقتور اور کمزور کو برابر رکھتے تھے۔ آپ یتیموں کی بہار تھے، مخلوق کے لیے پناہ گاہ تھے، اسلام کی عزت تھے۔ آپ کے پاس احکام الہی کا سرمایہ تھا۔ آپ حاجت مندوں کو گراں قدر عطیہ دینے کا عزم کیے ہوئے تھے، اپنے جد امجد اور پدر نامدار کے طریقوں پر چلنے والے اور اپنے بھائی کی طرح امر خیر کی ہدایت کرنے والے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، پسندیدہ قبول رکھنے والے۔ آپ کی سخاوت اظہر من الشمس، آپ پردہ شب میں تہجد گزار، آپ کا ہر طریقہ مضبوط اور درست، آپ کی ہر عادت بزرگانہ شان کی حامل، آپ کی ہر سبقت عظیم الشان، آپ کا نسب انتہائی بلند، آپ کی کمالات انتہائی اونچائی پر، آپ کا ہر مرتبہ بلند تر، آپ کے فضائل بہت ہی زیادہ، آپ کے خصائل سب پسندیدہ، آپ کی بخششیں نہایت قیمتی، آپ صاحب علم، راہ حق پر گامزن، خدا کی طرف مائل، سخی عزم کے طاقتور، صاحب علم، امام امت، گواہ حقانیت، ملت کے لیے درد مند، خدا سے لو لگائے ہوئے، ہر صاحب دل کے محبوب، خدا کے غضب سے ڈرانے والے۔ آپ رسول کے فرزند ہیں، قرآن کے لیے سند ہیں، امت کے لیے دست و بازو ہیں، طاعت خدا میں تعب اٹھانے والے، عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے، بدکاروں کے راستوں سے الگ تھلگ، مصیبت زدہ کو عطا کرنے والے، طولانی رکوع و سجود کرنے والے، دنیا کو اس طرح چھوڑ دینے والے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا دنیا سے سیر ہوتا ہے۔ دنیا کو آپ نے ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھا، آپ کی آرزوئیں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں، دنیا کی آرائش سے آپ کوسوں دور تھے، رونق دنیا سے آپ کی نگاہیں پھری ہوئی تھیں اور دنیا جانتی ہے کہ آپ کا میلان خاطر بس آخرت کی طرف تھا۔ یہاں تک کہ ظلم و جور جب اپنے ہاتھ بہت بڑھانے لگا اور ظلم کے چہرے پر جو ہلکا سا پردہ تھا وہ بھی نہ رہا، گمراہی نے اپنے چیلوں کو ہر طرف سے بلا لیا، اس وقت آپ اپنے جد کے حرم میں مقیم تھے، ظالموں سے دور تھے، گوشہ نشین تھے اور محراب عبادت میں محو تھے۔ عبادت دنیا کی لذت اور خواہشوں سے کنارہ کش تھے اور اپنی طاقت کے مطابق اور امکان کی حد تک اپنے دل و زبان سے حرام سے بچنے کی ہدایت بھی کرتے تھے۔ آپ سے بیعت یزید کا مطالبہ ہوا اور آپ کے حقیقت شناس علم نے طے کر لیا کہ بیعت سے انکار ہو اور بیعت نہ کرنے کی وجہ سے جو لوگ قتال کریں ان فاجروں سے جہاد کریں۔ فوراً آپ اپنی اولاد، اہل خانہ اور اپنی فرمانبردار جماعت کو لے کر چلے۔ آپ نے حق اور روشن دلائل کو واضح کر دیا اور خلق خدا کو حکمت و پسندیدہ مرضیٰ کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دی اور حدود و شریعت کے قائم کرنے کا، نیز معبود کی فرمانبرداری کا محرکات سے بچنے اور سرکشی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ لیکن ستمگاروں نے ظلم و عداوت سے آپ کا مقابلہ کیا۔ آپ نے پہلے تو ان کو غضب خدا سے ڈرایا اور حجت ہدایت کی، مضبوطی کی، آخر کار جب انہوں نے آپ کے بارے میں ہر عہد کو توڑ دیا، ہر حکم خدا کو پس پشت ڈال دیا اور آپ کی بیعت سے بھی پھر گئے اور اپنی شقاوت سے انہوں نے آپ کے خدا اور آپ کے جد امجد کو غضبناک کیا اور آپ سے لڑنے کی پہل اپنی طرف سے کی، تو پھر آپ بھی ضرب نیزہ شمشیر کے لیے میدان میں آ گئے اور بدکاروں کے لشکروں کو پیس ڈالا۔ آپ جنگ کے گہرے غبار میں دھسے ہوئے ذوالفقار سے حیدر کرار کی طرح قتال کر رہے تھے۔ آدھا نے جب آپ کو دل کا مضبوط اور بالکل بے خوف و ہراس دیکھا تو آپ کے لیے اپنے مکر کے جال بچھانے لگے اور اپنی مخصوص سفیانی چالاکیوں اور شرارت کے ساتھ آپ سے قتال کرنے لگے۔ ملعون عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام پانی تک نہ پہنچ سکیں۔ سب لوگ تیزی کے ساتھ آپ سے قتال کرنے لگے اور پے در پے ملے جلے حملے ہونے لگے، آپ کو تیروں سے چھلنی کر دیا۔ سب نے ظلم و ستم کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیے، نہ انہوں نے آپ کے بارے میں اپنی کسی ذمہ داری کو دیکھا، نہ یہ کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں اور آپ کے سامان لوٹنے میں وہ کتنے زبردست گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ آپ غبار جنگ میں دھسے ہوئے تھے اور ہر ایک اذیت اٹھا رہے تھے۔ آپ کا صبر دیکھ کر تو ملائکہ افلاک بھی تعجب کر رہے تھے۔ ظالموں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور زخم پر زخم پہنچا کر آپ کو مزمل کر دیا۔
دم لینے کی مہلت نہ دی۔ مددگار کوئی آپ کا رہا نہ تھا۔ بے کسی کے عالم میں انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ آپ اپنی مستورات اور بچوں کی طرف سے ہجوم اشکیاء کو ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے۔ لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچل رہے تھے اور سرکش ستمگر اپنی تلواریں لیے آپ پر چڑھے چلے آتے تھے۔ موت کا پسینہ آپ کی پیشانی پر آیا ہوا تھا اور آپ کے دست و پا سے ادھر ادھر سمٹتے اور پھیلتے تھے۔ آپ چشمے نیم واز سے اپنے کنبہ اور اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ اس وقت آپ کی خود کی حالت تو ایسی تھی کہ آپ کو آپ کے کنبے اور بچوں کا دھیان نہ آ سکتا تھا۔ اس وقت آپ کا گھوڑا تیزی سے ہنہناتا اور روتا ہوا آپ کے خیام کی طرف چلا۔ جب اہل حرم نے آپ کے رہوار کو بے سوار دیکھا اور زین اسب کو نیچے ڈھلکا ہوا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑیں اور بال بکھرائے ہوئے منہ پر تماچے مارتے ہوئے، جبکہ پردے کا وہ دھیان نہ تھا، نوحہ بکا کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کو، وارثوں کو پکارتے ہوئے، جبکہ اپنی اس مخصوص عزت و شوکت کے بعد حقارت کی نظر سے دیکھے جا رہے تھے۔ سب کے سب آپ کی قتل گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ شمر اس وقت آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھیر رہا تھا۔ ریش مبارک ظالم اپنی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے اور سانس رک گئی۔ نیزے پر سر اقدس کو اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کو اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ دن کے دوپہر کی گرمی ان کے چہروں کو جھلس رہی تھی اور وہ غریب بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے۔ ہاتھ ان کے گردنوں سے بندھے ہوئے تھے اور بازاروں میں ان کو پھرایا جا رہا تھا۔ وائے ہو ان نافرمانوں، فاسقوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو تباہ کر دیا، نمازوں کو، روزوں کو معطل کر دیا، شریعت کے چین کو اور احکام کو توڑ دیا، ایمان کی عمارت کو ڈھا دیا اور قرآن کی آیتوں کو جلا دیا اور بغاوت و سرکشی میں دھسے چلے گئے۔ آپ کے قتل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم قرار پا گئے، مظلوم بھی ایسے کہ اپنے بچے کے خون کا بدلہ نہ لے سکے۔ آپ کے قتل سے کتاب خدا پر لاوارثی چھا گئی۔ آپ کے ستائے جانے سے اصل میں حق ستایا گیا۔ آپ کے نہ ہونے سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ان آوازوں میں کوئی روح نہ رہی۔ حرام و حلال کا امتیاز، قرآن و قرآن کے معنی کا تعین، سب ضائع ہو گیا۔ آپ کے بعد شریعت میں کھلی ہوئی تبدیلیاں، فاسق عقیدے، حدود شریعت کا تعطل، نفسیانی خواہشوں کا زور، گمراہیاں، فتنے اور غلط چیزوں کا ظہور ہوا۔ غرض یہ کہ آپ کی سنائی سنانے والا آپ کے جد امجد کی قبر کے پاس کھڑا ہوا اور آپ کی سنانی برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرزند، آپ کا بچہ قتل کر دیا گیا اور آپ کے گھر والوں اور جانثاروں کو مار دیا گیا اور آپ کی ذریت کو قید کیا گیا اور آپ کی ذریت و اہل بیت کو وہ دکھ دیے گئے جن دکھوں سے ان کو بچانا امت پر فرض تھا۔ روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی قلق ہوا اور آن حضرت کا قلب نازک گریاں ہوا۔ ملائکہ و انبیاء نے ان کو آپ کا پرسہ دیا۔ آپ کے قتل ہونے سے آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بے تاب ہو گئیں۔ ملائکہ مقربین کے لشکر ایک کے بعد ایک اترنے لگے۔ آپ کے باپ امیر المومنین علیہ السلام کو پرسہ دے رہے تھے اور اعلیٰ علیین میں آپ پر نوحہ اور ماتم کیا جا رہا تھا۔ آپ کے غم میں حوران جنت اپنا منہ پیٹ رہی تھیں۔ آسمان و آسمان کے باشندے آپ پر روئے، جنت و جنت کے خزینہ دار روئے، پہاڑ قطار در قطار روئے، دریا اور دریا کی مچھلیاں، مکہ و مکہ کی عمارتیں، جنت و غلمان کعبہ و مقام ابراہیم، مشعر الحرام اور حل الحرم، سب آپ کے غم میں گریاں ہوئے۔ خداوند اس بلند مرتبہ و مقام کی حرمت کا واسطہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج اور مجھ کو ان کے گروہ میں محشور فرما اور ان کی سفارش سے مجھے داخل جنت فرما۔ اے کم سے کم وقت میں ہر ایک کا حساب کرنے والے، اے ہر بزرگ سے کہیں زیادہ بزرگ تر، اے تمام حاکموں سے زیادہ زور حکومت رکھنے والے، واسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تیرے آخری پیغمبر اور تمام عالم کی طرف تیرے رسول ہیں، اور ان کے بھائی کا واسطہ جو کشادہ پیشانی اور معدن و علم و حکمت اور ہر علم میں راسخ ہیں، یعنی امیر المومنین علی المرتضیٰ علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ جو زنانان عالم کی سردار ہیں، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو پاک و پاکیزہ اور پرہیزگاروں کی پناہ گاہ ہیں، اور حضرت ابو عبداللہ الحسین کا واسطہ جو تمام شہداء میں زیادہ بزرگ،
مرتبہ ہیں، اور ان کی قتل ہونے والی اولاد کا واسطہ اور ان کی مظلوم ذریت کا واسطہ، علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ، محمد بن علی علیہ السلام کا واسطہ جو عبادت گزاروں کی قبلہ ہیں، اور جعفر بن محمد علیہ السلام کا واسطہ جو مجسم صداقت ہیں، اور موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا واسطہ جو دلائل حق کو ظاہر کرنے والے ہیں، اور علی بن موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو دین کے مددگار ہیں، اور محمد بن علی علیہ السلام کا واسطہ جو اہل حق کے پیشوا ہیں، علی بن محمد علیہ السلام کا واسطہ جو زاہدوں سے کہیں زیادہ زاہد ہیں، اور حسن بن علی علیہ السلام کا واسطہ جو ائمہ اطہار کے وارث ہیں، اور اس فرد کا واسطہ جو تمام خلق پر حجت ہیں، محمد و آل محمد پر درود بھیج جو صادقین ہیں، بہترین نیکیوں کے حامل ہیں، جن کا لقب آل طٰہٰ و آل یاسین ہے، اور مجھے قیامت میں امن پانے والوں میں سے، صاحبان اطمینان میں سے، کامیاب ہونے والوں میں سے، خوش و خرم و بشارت جنت پانے والوں میں سے قرار دے۔ خداوندہ مجھے اپنے فرما برداروں میں قرار دے اور صالحین سے وابستہ رکھ۔ میرے بعد نیکی و بھلائی سے میرا ذکر، جو بغاوت و سرکشی کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں مجھے فتح دے، مجھے حاسدوں کی شر سے بچا، اور بری تدبیر کرنے والوں کی تدبیر کا رخ میری طرف سے پھیر دے۔ ظالموں کے ہاتھ کو مجھ پر ظلم کرنے سے روک دے، اور مجھے اور میرے بابرکت پیشواؤں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علی علیین میں ایک جگہ مجتمع کر دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مجھے تیری رحمت سے آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہو، کیونکہ ان حضرات کو تو نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ قسم دیتا ہوں خداوندہ، میں تجھ کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم کی اور تیرے حتمی احکام کی اور گناہوں سے بچنے کی، تیرے لیے مقررہ ارشادات کی اور اس قبر مطہر کی جس کی زیارت کے لیے ہر طرف سے جن و انس و ملک پہنچتے ہیں، جس کے پہلو میں امام معصوم شہید ظلم و ستم آرام فرما رہے ہیں، کہ میرے رنج و غم کو دور کر دے اور میرے مقدر کی برائی کو ہٹا دے، اور مجھے جہنم کی آتش سوزاں سے پناہ دے دے۔ میرے چاروں طرف اپنی نعمتوں کا انبار لگا دے اور مجھے اتنا دے کہ میں خوش و خرم رہوں۔ مجھے اپنے جود و کرم میں چھپا لے اور اپنی سزا اور عطاب سے دور رکھ۔ خداوندہ مجھے ہر لغزش سے بچا، میرے قول و عمل کو درست کر، مجھے عمر دراز دے اور امراض و اسقام سے بچا، اور مجھے میرے پیشواؤں کے وسیلے سے اپنے فضل سے میری بہترین تمناؤں تک پہنچا۔ خداوندہ رحمت خاص نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میری توبہ کو قبول فرما۔ مجھے روتا دیکھ رحم فرما، میرے گناہ بخش دے، میرے رنج و ملال کو دور کر، میری خطا کو بخش دے، میری اولاد کو نیک و صالح قرار دے۔ خداوندہ اس عظیم المرتبہ شہادت کا اور اس بزرگ مرتبہ مقام پر میری حاضری کا نتیجہ ہو کہ میرے ہر گناہ کو تو بخش چکا ہو، میرے ہر عیب کو تو چھپا چکا ہو، میرے ہر غم کو تو دور کر چکا ہو، میرے رزق میں تو کشائش کر چکا ہو، میرے گھر کے آباد رہنے کا تو حکم نافذ کر چکا ہو، میرے کاموں کے ہر بگاڑ کو تو درست کر چکا ہو، میری ہر آرزوئے دل کو تو پورا کر چکا ہو، میری ہر دعا کو قبول کر چکا ہو، میری ہر تنگی کو تو زائل کر چکا ہو، میرے ہر انتشار کو تو اطمینان سے بدل چکا ہو، میرے ہر کام کو تو تکمیل تک پہنچا چکا ہو، میرا ہر مال کو تو زیادہ سے زیادہ کر چکا ہو، اور مجھے ہر خلق حسن تو عطا کر چکا ہو، اور میرے ہر ظرف کے بعد اس کا بدل دے کر اس کمی کو پورا کر چکا ہو، اور میرے ہر حال کو تو بہتر قرار دے، اور میری ہر برائی کو تو درست کر چکا ہو، اور میرے ہر حاسد کو تو تباہ کر چکا ہو، اور میرے ہر دشمن کو تو ہلاک کر چکا ہو، اور مجھے ہر شر سے تو بچا چکا ہو، اور مجھے ہر بیماری سے تو شفا عطا کر چکا ہو، اور میرے ہر ایک اپنے کو جو تو دور ہو اس کو قریب کر چکا ہو، میری ہر پریشانی کو تو اطمینان سے بدل چکا ہو، میرا ہر سوال تو مجھ کو عطا کر چکا ہو۔ خداوندہ میں تجھ سے اس دنیا کی بہتری اور اس جہان باقی کے ثواب کا سوال کرتا ہوں۔ خداوندہ مجھے حلال سے اتنا دے کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، اپنا فضل اس درجہ میرے شامل حال رکھ کہ مجھے پھر کسی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ بار الہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو، اور اس دل کا جس میں تیرا خوف ہو، اس یقین کا جو ہر شک کو دور کرے، اور اس اجر کا جو فراواں ہو۔ خداوندہ مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور اپنا احسان و کرم مجھ پر زیادہ سے زیادہ فرما، اور ایسا کر کے سب لوگ میری بات کو مانیں، اور میرا ہر عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کی بلندی حاصل کر لے، اور نیکیوں میں لوگ میرے نقش قدم پر چلیں، یعنی نیکیوں کے لیے میں ایک نمونہ بن جاؤں۔ خداوندہ میرے دشمن کو برباد کر دے۔ بار الہ رحمت خاص نازل فرما محمد و آل محمد پر، جو تیری تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ سلسلہ رحمت تیرا ان حضرات پر شب و روز جاری رہے،
اور شریر لوگوں کے شر کے مقابلے میں تو میری حمایت، اور مجھے گناہوں سے اور گناہوں کے بار سے پاک کر دے، اور مجھے جہنم سے پناہ دے، اور راحت و آرام کے مقام جنت میں آباد کر دے، اور میرے تمام دینی بھائی بہنوں مومنین و مومنات کو اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے اپنے رحم و کرم سے بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔